لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ تمام کیسے ہیں؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ یہ دوسری ویڈیو ہے اس سلسلے کی جس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور وہ سلسلہ کیا تھا؟ ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ نہیں بلکہ اردو ادب کی مختصر تاریخ پر مبنی ویڈیوز کا، اور اس سلسلے کی پہلی ویڈیو پیش کر دی گئی تھی۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، یعنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا اس سے پہلی جو اس سلسلے کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ لیکچرار اردو کے تحریری امتحان کو بخوبی حل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم بات، جن طلبہ و طالبات کا انٹرویو ہونے والا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا اور اس ویڈیو کو ذہن نشین کرنا انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ایک مشورہ اور ایک یوں سمجھیے کہ میں اپنی طرف سے تجویز دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نوسدید کی تاریخ، اردو ادب کی مختصر تاریخ کوشش کریں ہارڈ کاپی میں لیں، کتابی صورت میں لیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ اردو کے طالب علم کے پاس ہونا ان کا انتہائی ضروری ہے۔ کتاب کا نعم البدل کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ اس سلسلے کی یعنی تاریخی موضوع پر بنی ہوئی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تاریخ سے ہم جو اہم پوائنٹس آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اسی پلے لسٹ میں اس سلسلے کی پہلی ویڈیو موجود ہے، جائیں دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لازماً کمنٹ کریں، اور کمنٹ لازماً کیجیے گا تاکہ ہمیں علم ہو کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ان کو آگے یہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے یا پھر اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ درمیان میں آپ سے اہم باتیں ہوں گی، اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو اچھی نہیں ہے تو پھر یہیں سے اسکپ کر دیں اور کسی اچھی ویڈیو کو دیکھیں جو کہ یوٹیوب پر اگر آپ کو مل جائے تو لازماً دیکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اپنا کمنٹ دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا باب تاریخ کا، اردو زبان کی ابتدا، پس منظر اور قدیم روایت۔ ٹھیک ہے جی، اس کے پہلی ویڈیو میں اہم پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 1857 میں سقوط دہلی ہوا تھا۔ 1857 میں سقوط دہلی ہوا تھا، یعنی لال قلعے پر انگریزوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ان کی پہلے ہی حکومت ختم تھی، لیکن یعنی تمام اختیارات ان کو حاصل نہیں تھی، لیکن نام کے بادشاہ تھے ضرور۔ لیکن پھر بالکل ہی جو بغاوت ہوئی، جنہیں انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا، ہم نے اسے جنگ آزادی کا نام دیا، اور انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کہا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ وہ سال ہیں جو بر صغیر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سال کیا ہوا؟ سقوط دہلی ہوا۔ اگلا، مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ بابر۔ مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ بابر اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ بابر اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے عموماً انٹرویوز میں، جب آپ سے جنرل نالج کے کوشچنس کیے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، تو مغل امپائر کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، تو یہ پوچھا جاتا ہے پہلا بادشاہ کون اور آخری بادشاہ کون تھا؟ تو پہلا بادشاہ بابر تھا، آخری بہادر شاہ ظفر تھا۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ اگر اس طرح کی ویڈیوز میں وائس اوور نہ ہو، یعنی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں باتیں نہ کرتا رہوں اور آپ خاموش ویڈیو دیکھنا چاہیں، تو اس طرح کی ویڈیوز بھی میں بنا سکتا ہوں، یعنی جس طرح آپ کے اسکرین پر اس وقت دیکھیں
جیسے یہ سوالات اسکرول ہو رہے ہیں نا، چل رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح بیک گراؤنڈ میں میری آواز آ رہی ہے، تو اگر آواز نہ ہو اور اسی طرح اسکرین پر یہ موو کرتے رہیں تو ایسی ویڈیو بھی بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ وائس اوور کے ساتھ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے یا خاموش ویڈیو سے آپ مزید سیکھیں گے یا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال، موج کوثر کس کی کتاب ہے؟ موج کوثر شیخ محمد اکرام کی کتاب ہے۔ اردو ادب کی تحریکیں کس کی کتاب ہے؟ اردو ادب کی تحریکیں ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے۔ اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں اور برج کا سبزہ زار اس کا وطن ہے۔ اسے فقط شاہ جہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس کے عہد سے منسوب ہو گئی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ محمد حسین آزاد نے کہا اور انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں کہا۔ آب حیات جس کا ذکر کر چکے ہیں کہ تذکرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں تذکرہ ہے، کچھ محققین کہتے ہیں تاریخ ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دونوں اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی تذکرہ بھی کہہ سکتے ہیں، تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں، تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک آواز درست آئے اور لاؤڈلی آپ تک پہنچے، تیز آواز آپ تک ہو، لیکن سردیوں کا موسم آپ کے ہاں ہمارے ہاں موجود ہے اور سردیوں میں میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، گلے کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا ہے کیونکہ وائس اوور کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال گزارا کیجئے بھائی، آپ کا انٹرویو ہے تو آپ کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیوز ہیں۔ تو دیکھیں، اردو ہندی تنازع، ٹھیک ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ تاریخ ادب اردو کس کی کتاب ہے؟ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ کی کتاب ہے۔ ایک اور کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے، اردو لٹریچر آف 20th سینچری۔ اردو لٹریچر آف 20th سینچری شیخ عبد القادر کی انگریزی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عبد القادر کی انگریزی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ انگریزی کتاب، لیکن کس کے متعلق ہے؟ اردو لٹریچر کے، اردو ادب کے بارے میں۔ اردو لٹریچر آف 20th سینچری۔ اچھا، دہلی آباد ہوا تو اطراف و جوانب سے ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد اور قابل لوگ جمع ہوئے۔ کب جمع ہوئے؟ جب شاہ جہاں آباد دہلی آباد ہوا تو ہر طرف سے عالم اور ہر قسم کے علم رکھنے والے صاحب استعداد اور قابل لوگ جمع ہوئے۔ قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق ہونے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ یہ کب ہوئی؟ 1058 میں، سن 1058 میں۔ اچھا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے عبد الغفور نساخ کا۔ عبد الغفور نساخ نے یہ کہا۔ اردو کا خاکہ خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس یولے نے زبان کی شکل عہد شاہ جہانی میں اختیار کی۔ اچھا، لاسٹ ٹائم یعنی گزشتہ جو ویڈیو تھی اس میں تاریخ، چونکہ تاریخ کی زبان، تحقیق کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، تو کچھ مشکل الفاظ تھے، تو کئی امیدواروں نے پوچھا کہ سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اپنی طرف سے کچھ الفاظ آسان کر کے پیش کریں؟ تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو کسی کا قول ہے، اس کو میں اپنی طرف سے آسان کر کے کیس سے پیش کروں، تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ سلیس نگار ہے، سلاست ان کا اہم وصف ہے
کن کا؟ سر سید احمد خان کا، لیکن ان کی زبان دیکھیں تو خیر اتنی مشکل بھی نہیں ہے، کوشش کری تو آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خان انشا نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں اردو کی ابتدا کو شاہ جہانی عہد سے منسوب کیا ہے۔ مطلب انشاءاللہ خان انشا نے کیا کہا ہے کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اس نے بھی کہا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد سے، جو بادشاہ تھا شاہ جہاں، اس کے عہد سے ہوئی۔ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم کے لوگ قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی، یعنی جدا جدا تھی۔ اکٹھا ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کر کے ایک زبان اردو بھی مقرر ہوئی۔ یہ قول ہے میر امن دہلوی کا، اور یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب باغ و بہار کے دیباچے میں۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ بلکہ بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، جب ہم یونیورسٹی میں نئے نئے داخل ہوئے، بی اے پارٹ 1 تھا تب۔ آج کل تو اردو میں بی ایس بھی ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا یہ بی ایس کیسے ہوتا ہے۔ ایک غالباً سبجیکٹ شامل کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا، وہ پڑھاتے ہیں تو پھر بی ایس ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، حکومت کی مرضی ہے، اور وہ جو بھی ٹرمنالوجی بنائے۔ تو بہرحال ویسے آپ کا سبجیکٹ، ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے، لیکن پھر آپ اس میں بی ایس بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ایم ایس بھی ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، آپ سوچیے گا اس پر۔ اچھا، تو قصہ یہ تھا کہ جب ہم نے بی اے پارٹ 1 میں داخلہ لیا یونیورسٹی میں، تو ہمارے ساتھ ایک دوست بھی ہمارے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا میں نے آج ایک کتاب خریدی ہے، اور وہ کتاب کس کی ہے؟ اچھا، ایم اے میں بھی یہ موجود ہے، کتاب پڑھاتے ہیں داستان، جب افسانوی ادب پڑھاتے ہیں تو پھر باغ و بہار کو پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہمارا فرسٹ ایئر تھا، تب ہم محمد حسین آزاد کی کتاب پڑھ رہے تھے، نیرنگ خیال۔ ٹھیک ہے جی، تو نیرنگ خیال وہ کتاب زیر مطالعہ تھی، تو وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لائے، کتاب کا نام تھا باغ و بہار۔ تو انہوں نے لکھا، میں نے کہا کس کی کتاب ہے یہ؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا تب۔ تو یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب بالکل اردو سے نئی نئی شناسائی ہوئی ہماری۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا من دہلوی ہے، تو انہوں نے لکھا میر امن دہلوی۔ تو میں نے کہا اچھا میر امن دہلوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میر امن دہلوی نہیں ہے، یہ میرا من دہلوی۔ میرا انہوں نے الگ لکھا، من انہوں نے الگ لکھا اور دہلوی لکھا، یعنی کہ انہیں ان کا نام لگا میرا من دہلوی۔ تو یہ نہ کیجیے گا، میرا من آپ نہ کہیے گا انٹرویو میں، ایسا نہ ہو کہ پینل آپ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہے میرا من دہلوی نہیں ہے، یہ میر امن دہلوی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میر امن دہلوی کی کتاب باغ و بہار، یہ قول اس میں موجود ہے۔ اچھا، اگلا قول کون سا ہے؟ اردو زبان کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی، یہ کس نے کہا ہے؟ بقول ڈاکٹر وائٹ برجنٹ۔ کتاب کیا ہے ان کی؟ کون سی ہے؟ زبان اردو۔ اچھا، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ان کا مقالہ ہے، اور ان کے اس انگریزی مقالے کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کیا تھا۔ زبان اور زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تالیف ہے۔ اچھا، ایک اور قول سنیے، یہ وہ زبان ہے جس نے اکبر اعظم کے اس دور میں تقویت اور اہمیت حاصل کی جب رنگ و نسل کے اختلافات ختم ہو رہے تھے اور مغل ہندوستان کو اپنا وطن سمجھنے میں فخر محسوس کرتے اور یہاں کی زبانیں شوق سے بولنے لگے تھے۔ یہ قول کس کا ہے؟ علامہ آئی قاضی کا۔ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، یہ قول کس کا ہے؟ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، یہ کہنا ہے جناب ڈاکٹر گل کرسٹ کا، اور گل کرسٹ کو آپ جانتے ہوں گے، فورٹ ولیم کالج کلکتہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا،
تو یہ شعبہ ہندوستانی کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر گلکرسٹ، یہ وہی ہیں، یہ ان کا قول ہے کہ ہندوستان پر جب تیمور نے حملہ کیا تھا اس وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی۔ ان اقوال کو یاد کیجئے، سمجھیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے، کیونکہ پوچھا جاتا ہے جب اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں، تو آپ کم از کم اتنی اہلیت آپ کے اندر موجود ہو، اور الحمدللہ آپ سب کے اندر اہلیت موجود ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو کا ماحول کچھ ایسا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے کہ یاد کی ہوئی چیزیں بھی جو آپ کو آتی ہیں وہ بھی اس وقت ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کی ابتدا کب ہوئی، تو آپ اپنی ایک رائے پہ آپ چند محققین کی آراء پیش کیجئے، اور کئی جناب میں حافظ محمود شیرانی کے ساتھ متفق ہوں کہ اردو پنجاب سے اس کا تعلق ہے، یا سید سلیمان ندوی کی بات سے متفق ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گلکرسٹ کی آپ بات سے متفق ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، اور یہ کس نے کہا؟ یہ گلکرسٹ نے کہا۔ تو جب آپ کسی کا حوالہ دیتے ہیں تو حوالہ جب آپ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری اب اس شخصیت کے کندھوں پر ڈال دی۔ یعنی دو باتیں آپ نے پینل کو بتائیں، ایک یہ کہ آپ کا مطالعہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ مطالعہ صرف حفظ نہیں کرتے، رٹا نہیں لگاتے، آپ حوالے یاد رکھتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ، جب آپ کسی اور کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ نہیں رہتی، وہ آپ پھر کسی اور کو پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادب انسانی احساسات کا جمالیاتی اظہار ہے۔ لیٹ سپوز یہ ڈاکٹر جمیل جالمی نے کہا، تو اب جب آپ سے پوچھا جائے کہ ادب کیا ہے اور آپ یہ کہہ کر کہیں کہ ڈاکٹر جمیل جالمی کے نزدیک یہ ہے اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں، تو اب ڈاکٹر جمیل جالمی کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور کون ان کی تعریف کو پر اعتراض کرے گا؟ تو اس طرح آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ تو بچاؤ کے طریقے میں بتا سکتا ہوں، لیکن کام آپ کو کرنا ہے، پڑھنا آپ کو ہے، محنت آپ کو کرنی ہے، اور آپ وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا، یہ زبان قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بھاشا میں فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی۔ یہ زبان کون سی زبان؟ اردو زبان۔ قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بھاشا میں فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ سعید مارہروی نے کہا۔ اچھا، سجاد ظہیر نے کیا کہا ہے؟ سجاد ظہیر نے اردو کی ابتدا محمود غزنوی کے عہد سے وابستہ کی۔ انہوں نے کہا اردو تب کی ہے جب محمود غزنوی کی آمد ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو سجاد ظہیر نے، روشنائی والا سجاد ظہیر، ترقی پسند تحریک والا سجاد ظہیر، نام یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کمنٹ میں بتائیے گا کہ سر جب آپ نے سجاد ظہیر کہا تو ہمیں نام یاد آ گیا۔ اچھا، سجاد ظہیر نے اردو کی ابتدا محمود غزنوی کے عہد سے وابستہ کی۔ ایک اور قول ہے، ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی۔ کن دو زمانوں کی آمیزش سے اردو زبان بنی اور کس دور میں بنی؟ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے؟ موہن سنگھ دیوانہ کا۔ اچھا، ایک اور قول سنیے، مسلمانوں کے اثر سے برج بھاشا میں عربی اور فارسی کے الفاظ داخل ہونے لگے، جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا جو روز بروز بڑھتا گیا اور ایک عرصے کے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ حکیم شمس اللہ قادری کا۔ نصیر الدین ہاشمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی شہرہ آفاق تحقیق دکن میں اردو کے حوالے سے یہ کتاب انہوں نے کب لکھی؟ عموماً تحریری امتحان میں یہ سوال آتا ہے، ممکن ہے آپ سے انٹرویو میں بھی کیا جائے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ 1923 میں 1923 میں نصیر الدین ہاشمی نے
دکن میں اردو تالیف کی۔ اچھا، اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ چند طالبات اور طلباء نے کہا تھا کہ سر آپ جو سند پیش کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو انگلش میں بولا کریں، انگلش میں ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اردو میں نہیں آتے۔ تو میں کہوں آپ خورا تو آپ نہ سمجھیں، اور مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ قلم، اور قلم سے آپ ہر قلم مراد نہ لیں، اور آپ کہیں کہ سر پین کہیں تو ہم سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کا مطلب، مثال کے طور پر میں لائف از ٹو ڈیفیکلٹ اگر کوئی کہے تو آسانی کے ساتھ سب کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن کوئی کہے کہ زیست بہت کٹھن ہے تو لوگ پریشان ہوں گے، بھئی یہ کون زیست ہے جو کٹھن ہے؟ تو زیست بھی زندگی کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی زبان اس لیے تھوڑی مشکل لگتی ہے کیونکہ اس سے رابطہ ہمارا انگریزی کی نسبت کم ہے، اور یہ المیہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، چونکہ ویڈیوز کا مقصد آپ تک معلومات پہنچانا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچانا ہے، تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو سند پیش کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا 1923 میں تالیف کی، تو اس کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم انگلش میں اس کو پروناؤنس کر لیں گے 1923 میں، اگر آپ چاہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں یا اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اردو میں ہی پڑھیں، مزید آپ جو چاہیں وہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو بتائیے گا، نصیر الدین ہاشمی نے کتاب دکن میں اردو 1923 میں تالیف کی۔ اچھا، حافظ محمود شیرانی نے کتاب پنجاب میں اردو کب تالیف کی؟ تو انہوں نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو 1928 میں تالیف کی، اور یہ وہ کتاب تھی جس نے بتایا کہ اردو کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ، ایک اور کال، اردو کی داغ بیل اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی ہے جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر حاوی ہے۔ ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔ یہ طویل یا مختصر سے زیادہ بلکہ زیادہ کیا، کچھ بڑی اسٹیٹمنٹ کس کی تھی؟ حافظ محمود شیرانی کی تھی، اور یہ اسٹیٹمنٹ، یہ قول، یہ رائے شامل ہے ان کی شعراء آفاق تحقیق پنجاب میں اردو میں۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے ادبی رابطے لسانی رشتے، یہ کس کی کتاب ہے؟ ادبی رابطے لسانی رشتے، الیاس عشقی کی کتاب ہے۔ قومی زبان کے بارے میں اہم دستاویزات، قومی زبان کے بارے میں اہم دستاویزات کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جہاں جہاں پہنچی وہاں علاقائی اثرات کو جذب کر کے اپنی شکل بناتی رہی۔ اس کا حیولہ سندھ اور ملتان میں تیار ہوا، پھر یہ لسانی عمل سرحد اور پنجاب میں ہوا، جہاں سے تقریباً 2 صدی بعد یہ دہلی پہنچا اور وہاں کی زبانوں کو جذب کر کے اور ان میں جذب ہو کر سارے بر عظیم میں پھیل گیا۔ یہ بھائی کس نے کہا؟ یہ میرے پسندیدہ محقق ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا۔ ان کی کتاب تاریخ ادب اردو کی جو پہلی جلد ہے، جو جلد اول ہے، اس میں موجود ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ یہ انٹرویو کے دوران یہ دے دیں حوالہ کہ ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب اردو، جو ان کی تاریخ ہے، بڑی بہترین تاریخ ہے۔ اسلوب تھوڑا مشکل ضرور ہے، جو کہ تحقیق کا ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن معلومات کے حوالے سے ایک ذخیرہ ہے، تو اس کی جلد اول میں وہ یہ لکھتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر کیا کہنے کو رہ جاتا ہے؟ اس لیے حوالے پیش کیے گئے ہیں تاکہ آپ آسانی سے
بتا سکیں اور کہہ سکیں۔ ہندوستانی لسانیات کس کی کتاب ہے؟ بڑی مشہور کتاب ہے محی الدین قادری زور کی۔ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ اردو اسی زبان سے مشتق ہے جو بالعموم نئے ہند آریائی دور میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شمالی مغربی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی، تو یہ بات درست ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ ابھی کتاب کا نام بتایا گیا آپ کو، ہندوستانی لسانیات کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ قول ہے محی الدین قادری زور کا۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کے آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور لگ رہی ہوگی۔ مسلمانوں نے پہل جو زبان اختیار کی ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے پہل جو زبان اختیار کی ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں بھی پنجابی زبان خصوصاً مشرقی پنجابی اور یوپی کے مغربی اضلاع کی بولیوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی نے کہا۔ اردو کا پہلا مایع خمیر پنجاب میں تیار ہوا، یہ قول ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا۔ کتاب کس کتاب میں شامل ہے جہاں سے یہ قول لیا گیا ہے؟ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے تالیف کی ہوئی ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی، اور کتاب ہے مقالات حافظ محمود شیرانی، اور یہ کتاب سلسلہ ہے، اس کا حصہ اول اس سے یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے۔ اردو یا ہندوستانی یا جو کچھ بھی اس کا نام رکھو، پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجابی اس کے بانی تھے۔ اردو کا مولد پنجاب ہے، نہ کہ شاہجہاں آباد کی نہیں ہے، پنجاب کی ہے۔ اب اسے اردو کہو، ہندوستانی کہو، کچھ بھی کہو، یہ پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجابی اس کے بانی تھے۔ یہ زوردار اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ یہ زوردار ایک اسٹیٹمنٹ ہے محمد اکرام چغتائی کی۔ کس رسالے میں شائع ہوئی؟ فنون رسالے میں شائع ہوئی۔ کس نمبر میں؟ غالب نمبر میں۔ اور یہ کب آیا؟ 1969 میں آیا، یعنی مرزا غالب کی وفات کے 100 سال بعد، یعنی 1 صدی بعد 1869 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ کب آیا؟ 1969 میں۔ تو جناب یہ آخری سوال تھا۔ اس سلسلے کی دوسری ویڈیوز عنقریب آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ سر روزانہ ویڈیو اپلوڈ کریں، تو بھئی ایسا ہے کہ روزانہ تو اب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ میں ہر ایک چیز کو کمپوز کرتا ہوں، مطلب کمپیوٹرائزڈ طور پر آپ کے سامنے یہ پیش ہوتی ہیں۔ کاغذ قلم والا معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اگر نوٹ کرتے ہوں گے تو نوٹ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اگر کوئی ہم سے نوٹس کے لیے کہے گا تو ظاہر ہے وہ پے کرے گا، اور میرا مشورہ ہے کہ پے نہ کیجیے، پیسے بچائیے، جیب میں رکھیے اور اس سے کتابیں لیجیے، اور ان نوٹس کو آپ اسکرین سے جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تب آپ روک کر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اور اتنی محنت جو آپ کے لیے کی گئی، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس ویڈیو کو کم از کم ایک بار مکمل طور پر آن لائن دیکھیں، اس کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کر کے بتائیں کہ سر اس طرح کی ویڈیوز ہمارے لیے آپ اپلوڈ کرتے رہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے یوٹیوب چینل سے میں پیسے نہیں کماتا، مجھے یوٹیوب نے آج تک پے نہیں کی ہے، تو آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ صرف اور صرف میرا مقصد معلومات دینے کا۔ اگر صرف ویڈیو بنانا مقصد ہوتا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو تو کسی طریقے سے بھی بنائی جا سکتی ہے۔ کوئی پیپر آپ کسی کتاب سے لے کر سامنے رکھیں اور بولتے جائیں، وہ بھی سلسلہ ہے۔ میں چیزیں کمپوز کر کے، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے آپ کے لیے اگر
یہاں پر پیش کرتا ہوں، لاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میری اپنی دلچسپی اس میں موجود ہے، اور اس دلچسپی کا بدل اگر ہو سکتا ہے تو دعائیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کی طرف سے یہ ریسپانس کہ جتنی بار آن لائن ممکن ہو اس کو دیکھیے، اور اپنے ان دوستوں تک لنک پہنچائیے اس کا جو ضرورت مند ہے، جو اچھی چیزوں کو یوٹیوب پر تلاش کرتے ہیں، جو ایم اے اردو کر چکے ہیں، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے معلومات کا سمجھیں کہ بہترین معلومات کو یکجا کیا جا رہا ہے اس چینل پر، تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب تک بھی آپ نے ساتھ دیا ہے، آگے بھی ساتھ دیجیے۔ کوئی بھی سوال ہو تو ان باکس میں تو کیا پوچھیں گے، آپ یہاں پر کمنٹ باکس میں لازماً پوچھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔